میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ. یہ بیسیکلی قرآن کریم میں جن انبیاء کے نام پہ سورہ ہیں ان میں سے ایک سورہ ہے سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14. اور سورہ ابراہیم بہت لمبا سورہ نہیں ہے، اس کی 52 آیات ہیں. تو یہ یعنی کہہ لیں کہ اور جناب ابراہیم کے قرآن کریم میں کافی زیادہ ذکر ہے، اور اللہ نے انہیں پہلے عبد کیا کہ خطاب کیا، پھر نبی، پھر رسول، پھر خلیل، اور پھر امام. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے منصب امامت ثابت ہے. اور بہت سے سوروں میں بہت سی آیات کے اندر تفصیلی جناب ابراہیم علیہ السلام کا، جیسے سورہ بقرہ کے اندر بڑا تفصیلی ان کا واقعہ موجود ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کوشش کروں گا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کروں. جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ان کے جو القاب ہیں سب سے مشہور ان کا لقب ہے خلیل اللہ، کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل، اپنا دوست کہا ہے. اور ان کے والد کا نام طارق تھا. قرآن میں آزر آیا ہے، لیکن اس سے کنفیوژن پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جناب ابراہیم نے کہا وقال لأبیہ آذر، تو اپنے بابا سے کہا آزر سے. تو جبکہ تاریخ میں طارق نام آیا ہے. تو یہ آزر کون تھے؟ تو آزر جو ہے چچا تھے، چچا تھا، اور وہ کافر، اور اس نے وہ ایمان نہیں لے کے آیا. تو اس کی دلیل کیا ہے کہ چچا تھا؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ابت یا ابی ہے کہا. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے جناب ابراہیم و اسماعیل کا جو سورہ بقرہ کے اندر واقعہ پیش کیا ہے، تو وہاں پہ آیت نمبر 133 میں اللہ فرماتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. تو کیا تم اس وقت کے گواہ ہو جب یعقوب کو موت آنے لگی تھی، جب موت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے اللہ، آپ کے خدا اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے. کون آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. آپ کے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے خدا کی ہم عبادت کریں گے، جو الہ واحدہ، جو ایک ہی خدا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بے شک اس پہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے سامنے تسلیم ہیں. تو اب یہاں پہ واضح ہے کہ یہ جناب یعقوب اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں، اور جناب یعقوب کے والد کا نام اسحاق تھا اور ان کے دادا کا نام ابراہیم. لیکن جب ان کے بیٹوں نے کہا تو کہا کہ آباء کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو انہوں نے جناب اسماعیل کو بھی آبا میں شمار کیا، جبکہ وہ ابتے نہیں ہیں بلکہ وہ چچا ہیں. تو قرآن کریم نے لفظ بتایا ہے کہ چچا کو بھی باپ کہا جا سکتا ہے، کہا ہے، تو خود قرآن میں استعمال ہوا. تو اس لیے آزر جو ہے ان کے والد نہیں تھے، ان کے باپ نہیں تھے، بلکہ ان کے والد کا نام طارق تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں تو میں اگر کہیں گے تو بے شک ان کو شجاع پیش کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برگزیدہ انبیاء میں شمار کیا اور ان کا انتخاب کیا. اور یعنی یہ جو مروج الذہب ہے کتاب مسعودی کی، تو اس نے یعنی تفصیل کا کچھ واقعات لکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اور میں سارے واقعات طرف نہیں جاتا، میں انشاءاللہ تعالیٰ قصص الانبیاء سے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جناب ابراہیم پیدا کہاں ہوئے؟ بعض نے لکھا ہے اول ذی الحجہ کو کوفہ کے نزدیک ایک بستی میں پیدا ہوئے، کہ جہاں اگر آپ آج جائیں تو بیبلون یا حلہ کے نزدیک وہاں پہ ایک گاؤں ہے، تو وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. بعض نے لکھا ہے 25 ذی قعدہ کو ولادت ہوئی، اور دونوں کی دہو الارض والے دن جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی ولادت جو ہے وہ
25 ذی-قعدہ کو ہے، اور وہ یعنی الگ الگ اس میں سالوں میں، لیکن دونوں 25 ذی-قعدہ کو پیدا ہوئے۔ تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے تاریخ ولادت، اور بہرحال واقعات ان کی ولادت سے متعلق بہت زیادہ ہیں۔ بچپنے میں ہی جناب ابراہیم علیہ السلام، جب آزر نے، بعض لوگوں نے کہا یا کسی اور، میں نے جو بھی روایت پڑھی اس میں تو خود آزر ہی کا نام لکھا ہے، جو چچا تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا آزر، جو کافر تھا بہرحال، تو اسی نے جا کے نمرود کو، جو مختلف بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک نمرود ہے، اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا، نمرود ابن کنعانہ۔ تو امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ 7 لوگ، بعض نے زیادہ بھی لکھے ہیں، کہ گزشتہ امتوں میں سے 5 اور ہماری امت میں سے 2 جو قعر جہنم میں ہوں گے، جو جہنم کے بدترین حصے میں ہوں گے، جن کو جو تابوت جن کا وہاں پہ رکھا جائے گا ان کو جلانے کے لیے جہنم میں، تو جہنم کے لوگ ان کے جلانے کی بدبو سے شکایت کریں گے کہ پروردگارہ، ہمیں جہنم میں بھی ان کی بدبو برداشت نہیں ہو رہی۔ تو امام باقر سے جب پوچھا کہ مولا وہ کون ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ 5 جو ہیں، قابیل ہوگا پہلا، نمرود ہوگا، فرعون ہوگا، اور یعنی یہ بدترین لوگ جن کی جہنم میں آگ سے باقاعدہ اہل جہنم بھی وہ پریشان ہوں گے۔ تو یہ ان سب کے نام امام علیہ السلام نے پیش کیے اور کہا کہ یہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنم کی آگ کے اندر جلائے جائیں گے، اور کچھ اس امت سے ہوں گے جن کے نام ہم نہیں بیان کر سکتے۔ تو ان میں سے بہرحال نمرود ایک ہے، کہ نمرود ابن کنعان جو بدترین لوگوں کے اندر ہوگا، جس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اور ایک جو ہے وہ، اس کا نام، جو 5 افراد گزشتہ امتوں میں سے ہیں ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ پال ہے، جس نے عیسائیوں کو گمراہ کیا اور کہا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ بولس کہتے ہیں یعنی عربی میں، اور پال، جان پال جو پہلا ان کا پوپ تھا، یا جو بھی، جو امام نے اس کا نام لیا، کہا کہ وہ، اور ایک وہ کہ جس نے جناب یہودا، جس نے جناب موسیٰ کے ماننے والوں کو یہودی قرار دیا اور کہا کہ تم اپنے آپ کو یہودی کہو، اپنی طرف نسبت دے کے، تو کہا مولانا نے کہا یہ 5 افراد جو ہے جہنم کے بدترین حصے میں ہوں گے، گزشتہ امتوں میں سے، اور اس امت کے بھی، اس روایت میں جو میں نے پڑھی تھی اس میں 2 لوگوں کے نام ہیں جو امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو بدترین جہنم کے گڑھے میں ہوں گے، اور بعض روایات میں کہا کہ 5 پہلی امتوں کے لوگ جو میں نے بھی نام بتایا، اور 5 اس امت کے، اور ان کے بھی نام ہیں کہ وہ کون کون ہوں گے، کہ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام پہ بدترین ظلم کیے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ کہ وہ ان کے نام میں نہیں بیان کر سکتا۔ تو بہرحال جناب ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے تو پیدا ہوئے یہ کوفے کے باہر، آج بھی وہ جگہ مشہور ہے اور معروف ہے کہ جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ولادت گاہ بڑی مشہور ہے، میں وہاں پہ قافلہ بھی لے جا چکا ہوں، گاؤں ہے، اور جہاں نمرود کا محل تھا، اور حلہ جو بیبیلون جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، وہ جس کے اوپر میں نے کافی مجالس بھی پڑھی ہیں، کہ جس کو کہا جاتا تھا عروس البلاد، یعنی تمام شہروں کی دلہن، بہت خوبصورت، اپنے زمانے کا سب سے بڑا شہر تھا، اور اس کے اندر دنیا کے بت پرست لوگ تھے، اور دنیا بھر کے تمام فتنہ فساد کے، یعنی رنگینیاں اس میں، عیاشیاں، شراب اور زنا عام تھا۔ تو یہ وہ شہر تھا، تو جہاں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، نمرود جس نے اسے جلانے کی کوشش کی، میں بھی اس واقعے کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں پیش کر دوں کہ جناب ابراہیم ولادت آپ کی چھپی ہوئی تھی، تو آزر نے یا کسی نے جا کے خود نمرود کو بتایا کہ بھئی ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہارا تخت الٹا دے گا، اور تمہیں جو ہے وہ اللہ کی اس کی بددعا تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ تو نمرود نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں بچے کوئی پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور جو اس سال بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو معلوم کرو کون کون بچے پیدا۔ بہرحال تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، وہ باقاعدہ ان کی ولادت کو اللہ نے ان کے حمل کو چھپائے رکھا، اور وہ جب ولادت ہوئی تو وہ ان کو غار میں لیکن تو چھپا کے رکھا تاکہ ان کو مار نہ دیا جائے، اور 13 برس تک جو ہے ان کو چھپا کے رکھا جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے باہر۔ یہ روایت
اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو بہرحال تو اب یہ ہے بچپنا جناب ابراہیم علیہ السلام کا. جوانی لڑکپن، جب جوان ہوئے تو اس وقت یہ اللہ نے ان کو نبوت کے عہدے سے سرشار کیا کہ آپ جو ہے اعلان کریں اور لوگوں کو بت پرستی سے روکیں. تو نمرود نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو روکتے تھے. واقعات بہت زیادہ ہیں، میں سارے واقعات میں نہیں جاؤں گا. جو مشہور واقعات ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی میں ان کو پیش کروں گا. تو اب یہاں پہ یہ سورہ بقرہ کی آیات میں بھی ہے اور جگہوں پہ بھی آیا ہے. میں سورہ انبیاء سے سہارا لوں گا اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. اب جب لڑکپن میں آئے، جوانی میں آئے، تو نمرود کا خدائی کا دعویٰ تھا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں یہ پیش کر دیتا ہوں آیات. وَلَقَدْ آتَيْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا، سمجھداری عطا کی، اور ہم پہلے سے علم رکھتے تھے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے یعنی چچا سے اور اپنی قوم سے کہا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے تمام اجداد جو ہیں وہ اہل ایمان تھے، اور میں سے کوئی بھی کافر نہیں تھا. تو یہ ہمارے ہاں اس پہ بہت زیادہ حدیث ہیں. یہ امامیہ، شیعہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے حضرت آدم تک تمام اجداد با ایمان تھے، ان میں سے کوئی کافر نہیں گزرا ہو. کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پھر باپ دادا اجداد جو ہیں وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں آتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کے والد جو ہیں کافر نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھی یہ کیا ہیں، یہ بت پرستی آپ کرتے ہیں اور یہ ان بتوں کو آپ پوجتے ہیں اور ان کے سامنے آپ ٹھہر جاتے ہیں. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کے سامنے عبادت کرتے پایا. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. بے شک آپ اور آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ گمراہی کے اندر تھے، تو ان کو چھوڑ دیں. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. تو لوگوں نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہ کوئی آپ ہمارے لیے حق لے کے آئے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک کہ آپ کا رب جو ہے وہ زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے، جس نے ان کو بنایا، اور میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے بتوں کو توڑ دوں گا جب آپ جو ہیں یہاں سے چلے جائیں. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. تو اب یہاں پہ ہے کہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو کلہاڑی استعمال کی تھی توڑنے کے لیے وہ گلے میں لٹکا دی بڑے بت کے گلے میں. تو اب بچپنے سے جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے بتوں کے خلاف تھے. جوانی میں لڑکپن میں جب آزر ان کے چچا یا دوسرے ان سے لوگ کہتے بھی بتوں کو بیچنے جاؤ، وہ بت بیچتے تھے بنا کے. تو جناب ابراہیم جب بت بیچنے کے لیے گئے تو وہ بتوں کی ٹانگوں میں انہوں نے رسیاں باندھی اور گھسیٹتے ہوئے سڑک کے اوپر لے کے گئے، اور بار بار بتوں سے بات کرتے کہنے لگے بھی تم لوگ سنتے ہو، تمہیں میری آواز آتی ہے یا تم جواب دیتے ہو. اس طرح کی باتیں کرتے بتوں سے. تو لوگ کہتے بھی ان بتوں کے یہ توہین کرتا ہے ہمارے بتوں کی، ہم ان کو پوجتے ہیں، یہ سڑکوں پہ گھسیٹتا ہے اس کو رسیاں باندھ کے. تو جناب ابراہیم شروع سے ہی بتوں کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ایجاد کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ آزر کو اور دوسرے لوگوں کو، نمرود کو بہت غصہ آتا تھا کہ بھی یہ توہین کرتا ہے ہمارے بتوں کی. تو جناب ابراہیم اب جب یعنی بہرحال یہاں پہ کچھ آیات ہے کیونکہ یہ واقعہ کئی جگہوں پہ آیا ہے. تو اب یہاں پہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ لوگ جا رہے تھے تو پہلے جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ کہا الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراہیم ربی الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. تو نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم نے محاجہ کیا، احتجاج کیا. پہلے کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے خدا کے اوپر مناظرہ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ثابت کرنے کے لیے، اور نمرود نے کہا کہ نہیں، میں ہوں جو زندہ کرتا ہوں اور میں ہوں جو موت دیتا ہوں. تو یہ قرآن میں آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 261 کے اندر جو اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. قال انا احیی و امید قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق. تو اچھا، میرا جو اللہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے.
فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اگر خدا ہے تو تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا دے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اور وہ اسی کو زوال آئے گا کہ جو جھوٹا ہے، جو کافر ہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ جو ہے وہ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہاں اب ایک پوری بحث ہے کہ یہ مناظرہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہو، تو پہلے بہرحال جناب ابراہیم نے یہاں پہ کچھ باتیں کہی اور اس میں کچھ باتوں کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب یہاں پہ جو مناظرہ ہوا تو پہلے جناب ابراہیم نے رات میں جب ایک اس کو دیکھا، ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ ستارہ میرا خدا ہے۔ تو جو ستارے کو زوال آ گیا تو کہا ان لا احب العافلین، میں جو ہے جو جن کو زوال آ جاتا ہے انہیں پسند نہیں کرتا۔ تو پہلے جو ہے وہ ستارہ، پھر اس کے بعد کہا چاند کو دیکھا، کہا بھئی یہ اس سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ خوبصورت ہے، بڑا ہے۔ تو چاند جب ڈوب گیا تو کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، لئن لئن لم يهدني ربي لأكونن من قوم الظالمین، اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں قوم ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ اور آپ نے فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے لوگوں میں اس سے بری و ذمہ ہوں جس کی تم جسے شرک کرتے ہو۔ تو اب یہاں پورا کا پورا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے مختلف چیزوں کو کہا، پھر دن میں ان کا سورج سب سے بڑا ہے، یہ تو اس چاند کو بھی چھپا دیتا ہے، تو کہا پھر یہ میرا خدا ہے۔ پھر ایک مرتبہ جیسے ہی سورج کو زوال آیا ظہر کے وقت، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کو زوال نہیں آتا، اس کو زوال آ گیا ہے۔ تو میں جو ہے ایسوں کی پرستش نہیں کرتا کہ جن کو زوال آ جاتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی کہ ان کو فتح ہوئی۔ یہ ظہر کی نماز بہت سے کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کی یاد۔ تو اب جب بہرحال یہ مختلف طریقوں سے جناب ابراہیم ثابت کرتے رہے، مناظر کرتے رہے، اور پھر ایک دن جناب ابراہیم نے سارے جب بتوں کو توڑ دیے، جب واپس آئے تو اب یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیمار نہیں تھے۔ تو اب یہاں پہ یہ اس کی ساری توجیحات ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ پورا جو واقعہ ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو کہیں گے تو اس کی تھوڑی سی تفصیل دے دیتا ہوں۔ تو اب یہ سورہ انعام میں بھی ہیں، سورہ بقرہ کے اندر، بہت سے سوروں میں، سورہ شعراء کے اندر جناب ابراہیم کے واقعات موجود ہیں۔ تو یہ قابل غور، قابل توجہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بہت تگ و دو کی اور اپنے زمانے میں جو ہیں وہ اکیلے جو ہیں وہ موحد تھے، خدا کے ماننے والے تھے، اور ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تو بہرحال اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو سورہ انعام میں اگر آپ دیکھیں، میں سورہ انعام سے جلدی سے آیات کی تلاوت کروں گا اور پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی تفسیر اور اس کی وضاحت پیش کر دوں گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 78، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، تو یہاں پہ آزر کہا اپنے والد سے کہا، تو یعنی یہاں پہ مراد ہم نے وضاحت کر دی کہ یہاں پہ مراد باپ نہیں بلکہ چچا ہے۔ تو اور فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا، تو انہوں نے ستارے کو دیکھا، کہا کہ بھئی قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کہا کہ نہیں، فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا تو کہا انی لا احب العافلین، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی۔ اب یہ جو میں نے ابھی واقعہ سنا ہے یہ سارا آیات کی شکل کے اندر ہے۔ پھر سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اور جب وہ سورج کو زوال آیا تو کہا کہ نہیں، یہ میں اس کو نہیں مانتا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں جو ہے وہ اس خدا کا ماننے والا ہوں جو زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا۔ بہرحال واقعہ بہت زیادہ لمبا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ، یہ جو ہم نے احتجاجات اور حجتیں، دلیلیں دی تھی ابراہیم کو، یہ ہم نے عطا کی تھی، اور جس کو ہم چاہیں ہم اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو ہے بہت زیادہ ان کی عظمت کو بیان کیا. یہاں جو قابل غور ہے کہ جب وہ سارے مناظر ہار گئے اور پھر یہ بتوں کے توڑنے کا معاملہ آیا، تو انہوں نے آنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا بھئی تم یہ کس نے من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے ان بتوں کو توڑ دیا؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ فتن، ایک جوان ہے، یہی لا فتح الا علی، جناب علی کے لیے بھی جوان ہے لفظ استعمال ہوا. تو کہا فتن، ایک جوان ہے، یقال لہو ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. تو یہ ہو نہ ہو وہ ہمیشہ ہمارے خداؤں کی توہین کرتا رہتا ہے اور ان کو کہتا رہتا ہے بھی یہ بت ہیں، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے. تو یہ اس ابراہیم ہی نے کیا ہوگا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے سوال کیا گیا، کہا کہ بتاؤ کہ تم نے یہ بتوں کو توڑا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا بت ہے یہ اس نے توڑا ہوگا ان کو، کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. تو اب یہ کہتے ہیں کہ توڑا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے تھا، یہ آیا انہوں نے دوبارہ دوسرا جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ کہ میں بیمار ہوں، پھر ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ بتوں کو نہیں توڑا بلکہ شاید جو ہے یہ بڑے والے نے توڑا. تو اب یہاں کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس نے توڑا ہو، بڑے بت نے توڑ دیا اور چھوٹے بتوں کو. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ ذرا پلٹ کے دیکھے تو صحیح کہ کیا آیا ممکن بھی ہے کہ یہ بت جو دوسرے بتوں کو نہیں توڑ سکتا، اپنی مدد نہیں کر سکے، بت جو ان کو توڑ دیا گیا وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ جھوٹ نہیں ہے. تو اب یہاں پہ جو کہا کہ میں بیمار ہوں، تو یہ نے کہا کہ میں بیمار ہوں تمہاری اس شرک سے. تو یعنی یہ توریہ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. میں تمہارے شرک سے بیمار ہوں، میں بیماری کا اظہار کرتا ہوں کہ میں جو ہے تمہارے ساتھ جاؤں کہ تم جو کھاؤ گے شراب اور اس میں جو حرام کھا رہے ہو، میں ایسی چیزیں کھانے سے بیمار ہوں. تو بہرحال اب یہ جب واپس آئے تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ بہت زیادہ توہین کرتے ہیں، اب ہم ان کو سزا دیں. اب سزا جب دینے کا فیصلہ آئے تو کیا 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 جائے؟ تو کہا ان کو آگ لگا دی جائے، احرقوہ، ان کو جو ہے وہ آگ لگا دی جائے. تو قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو آگ لگا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو. یعنی بتوں کی وہ چاہتے تھے کہ ہم مدد کریں کیونکہ توڑ دیتے ہیں، تو ہم حرقوہ نے کہا. تو اب جناب ابراہیم کو جلانے کی بات ہونے لگی. اب جب جلانے کی بات ہوئی تو انہوں نے سب نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی اور مدتوں وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے پورا کا پورا میدان بھر دیا. آج بھی وہ مقام موجود ہے اور وہاں پہ ابھی تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے دوبارہ پھر سبزہ اور درخت نہیں اگائے تاکہ وہ نشانی باقی رہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہاں پہ ان کو جلانے کی کوشش کی گئی. تو پورے کے پورے چاروں طرف سے لکڑیاں لاتے رہے. ایک اس سے جو ہے وہ فرسخ کے فاصلے پہ بھی اگر کوئی پرندہ یا اڑ جاتا تھا تو اس کو وہ جل جاتا تھا، بھسم ہو جاتا تھا. اتنی آگ کی تپش تھی اور اتنا زیادہ جو ہے وہ آگ کہ اگر اس کے فاصلے سے بھی اگر چڑیا اڑتی تھی اس کے پر جل جاتی، اتنا جو ہے اس میں آگ. چاروں طرف سے آگ جلا دی. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا بھی کیسے اندر لے جائیں گے، در بیچ میں وسط میں کیسے پھینکیں؟ تو پھر منجنیق لے کے آیا کہ ہم منجنیق کے ذریعے جناب ابراہیم کو اندر پھینکیں گے آگ. اور جب سب کے سب جمع ہو گئے، نمرود نے کہا پھر اس کو پھینک دو اندر. تو بہرحال وہاں پہ مختلف پرندے آئے، چڑیا نے کوشش کی اپنی چونچ کے اندر پانی لے کے آئے اور وہ جل گئی. پھر ایک مینڈک اپنے پاؤں سے پانی اڑانے لگا تو پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں خلیل خدا اللہ سے کہوں گا کہ تیرے خلیل کو جب جلانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو میں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ آگ کو بجھاؤں. تو بہرحال اب جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو پرتاب کرنے لگے اور اندر پھینکنے لگے تو ایک مرتبہ زمین نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خطاب کیا اور کہا کہ پروردگارا، ایک ہی تو تیرا ماننے والا ہے روئے زمین پہ، اس وقت کوئی اور موحد نہیں ہے، تو کیا اب تو اپنے خلیل کو، اپنے ماننے والے کو جلنے دے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، میں اسے بچا لوں گا لیکن اگر وہ مجھ سے مدد مانگے. اب ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور جیسے ہی منجنیق سے انہوں نے جناب ابراہیم کو پرتاب کیا، پھینکا آگ کے اندر، تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ وسط میں جناب ابراہیم کو روکا اور پکڑ لیا اور کہا کہ اے ابراہیم، کیا آپ کو مدد چاہیے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا ہاں، لیکن آپ سے نہیں.
اے جبرائیل آپ سے مدد نہیں چاہیے مجھے اللہ سے مدد چاہیے۔ تو اب اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم۔ تو ساری کی ساری آگ ایک مرتبہ گلزار میں تبدیل ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، بالکل سرد ہو گئی کہ جناب ابراہیم کانپنے لگے۔ کہا وسلام علی ابراہیم، اور سلامتی بن جائے ابراہیم پہ۔ تو ایک مرتبہ وہ آگ اتنی ٹھنڈی نہیں تھی کہ پھر جناب ابراہیم اس میں فریز ہو جاتے، اس میں جو ہے وہ جم جاتے۔ بہرحال تو ایک مرتبہ وہ سارا کا سارا جب بدل گیا تو آزر سے نمرود نے کہا کہ بھئی یہ تو تمہارا بھتیجا، یہ تو صاحب کرامات ہے، اس لیے تو معجزات دکھا رہا ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جانے دیا، اور پھر وہ قبطیوں کے اس میں چلے گئے، اور صرف اور صرف اس کے بعد جو ان پہ ایمان لے کے آئیں وہ حضرت سارہ تھی سب سے پہلے جو ایمان لائی، جو ان کی خالہ کی بیٹی تھی، اور چند نسلوں پہلے پیچھے ان کا ایک ہی شجرا تھا۔ تو حضرت سارہ ان پہ ایمان لے آئی۔ حضرت سارہ بہت خاندانی خاتون تھیں، اور ایک بہت پیسے والی تھی، بہت خوبصورت تھیں، وہ ان پہ ایمان لے کے آئیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی۔ ان کے جناب ابراہیم کے بعض نے لکھا ہے کہ بھتیجے تھے حضرت لوط جو نبی تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ پہ ایمان لایا، اور وہ دونوں ساتھ چلے جناب حاجرہ کے، اور جب وہ شہر سے باہر نکلنے لگے، یہ ہلا سے یعنی بیبیلون سے، بابل کہنے تو بہتر ہے، بابل سے نکلے اور شام کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں قبطیوں کے بادشاہ نے ان کو روک لیا، اور جناب ابراہیم جو ہے جناب حاجرہ کو پردے میں لے جا رہے تھے۔ تو اب وہ پردے میں جب لے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے روکا، کبھی یہ کیا ہے سامان، کبھی میں جو بھی ہے لمبا واقعہ، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں اس کا مطلب ہے کچھ ہے، یہ راز ہے۔ تو ایک مرتبہ جو قبطیوں کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس نے جو ہے وہ آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب جب وہ چادر ہٹائی تو کہا کہ بھی اس میں خاتون ہے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا لیکن تمہیں ہاتھ نہیں لگانا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو بہرحال تو بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھایا جناب حاجرہ کی طرف، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر کے بد دعا کی، کہا پروردگار اس کے ہاتھ خشک کر دے، یہ سارا کی طرف جو ہاتھ بڑھا رہا ہے یہ ہاتھ نہ لگا سکے۔ آرارا نام تھا اس بادشاہ کا، آرارا۔ تو ایک مرتبہ اس کے ہاتھ خشک ہو گئے آرارا کے، اور وہ ہاتھ واپس بھی نہیں لا پا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم اپنے خدا سے دعا کرے کہ میرا ہاتھ جو ہے لوٹا دے، خشک جو ہے میں جو ہے توبہ کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس کے ہاتھ کو صحیح کر دے، اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا، واپس آ۔ پھر اس نے دوبارہ جو ہے اس کے وسوسہ ہوا، اس نے دوبارہ جناب حاجرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر جناب ابراہیم نے بد دعا کی کہ پروردگار اس کا ہاتھ خشک کر دے، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اس نے کہا دوبارہ میں توبہ کرتا ہوں ابراہیم۔ اب جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا اگر اس نے صدق دل سے توبہ کی ہے تو اس کے ہاتھ کو دوبارہ صحیح کر دے۔ بارہ اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں اب آپ کو احترام کرتا ہوں، آپ قبطیوں میں آئیں اور یہاں آئیں، میں آپ کے لیے دعوت کرتا ہوں۔ اور اس نے ایک قبطی کنیز ہدیہ کی، ایک خاتون لڑکی کو ہدیہ کیا جناب سارہ کو کہ میں آپ کو ایک کنیز ہدیہ کرتا ہوں جو ہمارے قبیلے کی سب سے پاک دامن ہے، قبطیوں میں سے ہے، یہ لڑکی ہے ہمارے قبیلے کی، لیکن میں آپ کی کنیز کے طور پہ آپ کو ہبہ کرتا ہوں، اس کا نام ہے حاجرہ۔ تو حاجر جو ہے وہ اس قبطی بادشاہ نے جناب سارہ کو ایک کنیز ہدیہ کی۔ تو بہرحال جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شام چلے گئے، فلسطین اور بلاد شام، وہاں رہنے لگے، اور آپ کے ہاں جناب سارہ سے کوئی اولاد نہیں۔ جب 86 یا 87 برس کے تھے تو جناب سارہ نے کہا کہ آپ میری اس کنیز حاجرہ سے شادی کر لیں کیونکہ آپ کی اولاد نہیں ہے مجھ سے، تو آپ کی شاید اس سے اولاد ہو جائے۔ تو مسعودی نے لکھا ہے مروج الذہب میں کہ 86 یا 87 برس کے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام جب ان کے یہاں جناب اسماعیل پیدا ہوئے جناب حاجرہ سے۔ جب جناب حاجرہ سے شادی کی تو اس وقت جناب اسماعیل پیدا ہوئے 86 یا 87 کی ایج میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور جب اولاد ہو گئی جناب حاجرہ کے یہاں، بیٹا ہوا، تو جناب اب سارہ کو محسوس ہونے لگا کہ بھئی یہ کیا اولاد ہو گئی ہے، اور جناب ابراہیم بہت زیادہ محبت کرنے لگے جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل سے، تو وہ برداشت نہیں کر سکیں جناب حاجرہ جناب سارہ، تو کہا کہ نہیں ان کو مجھ سے دور لے جائے۔ جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا پروردگارا کیا کروں؟
تو اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو میرے حرم میں لے جائیں، میرا حرم مکے میں ہے، آپ وہاں ان کو چھوڑیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جناب حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو لے کے چلے، اور توریت میں یہ ہے، جو یہ یہودی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پھر جناب سارا کے بھی اسی وقت کچھ عرصے بعد بیٹا ہو گیا، اور پھر ان کو حسد ہونے لگا کہ میرے یہاں بھی بیٹا ہے تو اس کے یہاں، اور یہ جناب اسحاق سے زیادہ محبت کرتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ نہیں، میں وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ تو بہرحال وہ پھر ان کو وہاں سے لے آئے، اور جب ان کو لے کے آئے تو قرآن کی آیت ہے کہ بے وادن غیر ذی زرع، پروردگارہ ایک ایسی وادی میں کہ جہاں پہ کوئی پودے نہیں ہیں، کوئی سبزہ نہیں ہے، ایسی وادی میں اپنے جو ہے میں بیٹے کو چھوڑ دوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے فرمایا، جناب ابراہیم کے لیے کہا کہ آپ ان کو یہاں چھوڑ دیں، اور میں ان کے لیے ہر چیز کا بندوبست کر دوں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ تو اب یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی تھوڑی دیر میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ واقعہ بھی مجھے جناب ابراہیم کا بیت اللہ کی تعمیر کرنا۔ تو اب یہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقوموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہ وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ پروردگارہ، میں نے اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو تیری خاطر ایک ایسی وادی میں کہ جہاں پہ کوئی پلانٹیشن نہیں ہے، کوئی پودے نہیں ہیں، کوئی ہریالی نہیں، اور تیرا حرم ہے، اس کے حرمت کی خاطر میں نے ان کو وہاں پہ بسا دیا ہے، اور وہ نماز قائم کریں گے، ان کے لوگوں کو ان کے طرف جو ہے مائل کر دیں۔ بہرحال تو وہاں جناب حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وہاں مکے میں چھوڑا ہے، پھر خود واپس آ گئے۔ مسعودی نے یہ لکھا کہ 120 سال کے تھے جناب ابراہیم، 120 سال کے سے زیادہ کے تھے جب جناب اسحاق کی ان کے یہاں ولادت ہوئی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام 195 برس کے تھے جب شام میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب وہاں ایک جگہ مسجد ہے جس کو مسجد ابراہیم کہا جاتا ہے، وہاں دفنانا۔ تو وہاں دفنایا جناب اسحاق نے، اور جناب اسحاق بھی پھر وہیں پہ انہوں نے وصیت کی مجھے دفناؤ، جناب یعقوب نے بھی کہا مجھے وہیں دفناؤ، اور پھر جناب یوسف نے بھی وہیں پہ، تو چاروں انبیاء وہیں پہ فلسطین میں ان کی قبریں ہیں۔ تو یہ تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لیکن ایک واقعہ اور ہمیں جلدی سے اجازت دیں گے تو پیش کر دوں، کہ جو جناب ابراہیم کا 4 پرندوں کے متعلق ہے۔ تو اب دیکھیں، واقعہ تو بہت زیادہ، خانہ کعبہ کی تعمیر کا جناب کل میں پھر انشاءاللہ پیش کر دوں گا، جناب اسماعیل کا جب واقعہ پیش کروں گا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ کل۔ اب خانہ کعبہ کے بنانے کا اگر نہ پیش کریں تو پھر تو واقعہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں تفصیلی ہے، اور جگہوں پہ بھی، اور بھی سوروں میں ہے۔ لیکن دوسرا واقعہ کہ جو سورہ بقرہ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارا مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کا بے شک، جناب ابراہیم نے فرمایا بے شک میں ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اطمینان قلب حاصل کر لوں۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ کہ پھر آپ 4 پرندے لیجئے اور ان کو ذبح کرنے کے بعد 4 الگ الگ پہاڑوں پہ لے جا کر کے رکھ دیجئے۔ اور اس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ جو ہیں ہم پہ یقین رکھنے والوں میں سے قرار پائیں۔ تو اب وہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کا اظہار کیا، تو یہاں پہ ہے کہ کیوں یہ چاہا، تو بعض جگہوں پہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے وحی نازل کی تھی، یہ ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ یہ مامون نے جب سوال کیا کہ کیوں کہا تھا، تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے وحی نازل کی، انی متخذ من عبادی خلیلا ان سألنی احیاء الموتى اجتبیہ، کہ میرا ایک بندہ جو میرا خلیل بنے گا وہ مجھ سے تقاضا کرے گا کہ پروردگارہ تو مجھے مردے زندہ ہوتا دکھا دے۔ جب یہ وحی نازل کی تو جناب ابراہیم نے کہا کہ وہ خلیل، اللہ کا جو خلیل بنے گا وہ میں ہی ہوں،
اس لیے جناب ابراہیم نے فوراً سوال کیا پروردگارا ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگارا تو مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ بہت طولانی، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کا تو 4-5 مجلسیں بھی پڑھ دینا تو اس پہ کم ہوں گی، کیونکہ بہت زیادہ ان کے واقعات ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اب بہرحال، اور میں آنے والے دنوں میں بھی جب جناب اسماعیل و اسحاق کے پیش کروں گا تو اس میں بھی مجھے بیان کرنا پڑے گا، جناب لوط کا جب پڑھوں گا پھر میں اس میں بھی میں انشاءاللہ جناب ابراہیم کے کچھ واقعات ہیں یہ مجھے پیش کرنے پڑیں گے۔ تو بہرحال اب جو ہے جناب، اور پھر ذبح کرنے کا واقعہ بھی ہم نے پیش نہیں کیا، وہ بھی چلیں جناب اسماعیل کے واقعے میں اس کو لے آؤں گا کل، دیکھیں ٹائم اصل میں بہت ہی سے گزرا ہے۔ تو اب جناب ابراہیم نے کون سے پرندے تھے، مختلف روایات میں مختلف پرندے آئے ہیں، لیکن جناب شیخ صدوق نے یہ فرمایا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت سی روایات سے مستفاد ہوا ہے کہ وہ 4 پرندے کون سے پرندے تھے، وہ ایک مور تھا، ایک گدھ تھا، ایک مرغا تھا، اور ایک مرغابی یعنی بطخ تھی۔ ان چاروں کو ذبح کیا، ان کے گوشت کو، خون کو مخلوط کیا، پروں کو ملایا، اور پھر 4 جو ہے حصے بنا کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیے، اور پھر آواز دیتے تھے۔ جب کہا مور تو ایک مرتبہ چاروں طرف سے مور جو ہے وہ آنے لگا۔ تو 2 یہاں پہ چیزیں، ایک تو ظاہری طور پہ بھی وہ دیکھ رہے تھے، اور دوسرا باطنی طور پہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ یعنی ان کا قرب الہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وہ مقامات عطا کیے جو نہیں، کیونکہ ان کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی۔ نمبر 1، بہت زیادہ مہمان نواز تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، بہت زیادہ مہمان نواز تھے، یعنی تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ مہمان نہ آ جائے۔ دوسرا، رسول خدا اور ان کی آل پہ بہت زیادہ صلوات پڑھتے تھے، یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور ان کو یہ مقام عطا کیا۔ بہت زیادہ تسبیح کرتے تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ محمد وآل محمد پہ درود بھیجتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ بہت زیادہ سجدے کرتے تھے، طولانی سجدے بجا لاتے تھے جناب ابراہیم، جس کی وجہ سے ان کو یہ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ روایت ہے کہ جناب ابراہیم بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور جب رات کا وقت ہو جاتا تھا تو جب سارے لوگ سو جاتے تھے تو جناب ابراہیم علیہ السلام مناجات بجا لاتے تھے، بہت زیادہ مناجات کرتے تھے، رات میں جب سب سو جاتے تھے تو عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا۔ تو اور پھر اللہ نے ان کو یہ دیا کہ اللہ نے اپنا گھر ان سے بنوایا، جو جناب آدم نے بنایا تھا تو وہ ایک سفید رنگ کا پتھر حجر سے اترا تھا جو سیاہ ہو گیا تھا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، تو وہ جناب ابراہیم نے پھر وہ پورا خانہ کعبہ بنانے کی میں اب انشاءاللہ داستان آج نہیں بیان کر سکتا۔ تو اب یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات، اور اللہ نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا، ان کو وہ مقام دیا، اور جناب ابراہیم نے یہ دعا کی جس کو اللہ نے بہت زیادہ پسند کیا، قرآن میں ذکر کیا، رب اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ جو دعائیں ہیں جناب ابراہیم کی، پروردگارا مجھے میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو اگر آزر ان کے والد باپ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے لیے دعا نہ کرتے، کیونکہ وہ کافر تھا، اور جو اس کے لیے دعا کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مغفرت کرتے، بلکہ یہ اپنے والد طارق کے لیے دعا فرمائی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔